بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی دوستو، ایک بار پھر آپ کو علم کی راہ چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست بھائی قاری حافظ محمد عبداللہ چشتی، جو کہ مدنی قاعدہ کورس لے کر آیا ہوں۔ تو یہ چینل میں ہم مدنی قاعدہ کورس کر رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں حروف تہجی۔ حروف تہجی ہم نے پڑھے تھے۔ حروف تہجی میں ہم نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ ہم حروف تہجی کے بعد اس کے اندر ہم نے کمپلیٹلی حروف تہجی کو اچھے انداز میں الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو 29 حروف تہجی ہے، اس کے ہم مخارج پڑھیں گے، یعنی کون سا حرف ان 29 حروف میں سے کون سا حرف منہ کے کس حصے سے نکلتا ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سبق نمبر 2 ہمارے پاس ہے۔ آپ کو زیادہ جو صحنت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جو مقصد ہے وہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ جو مقصدی باتیں ہیں جو ہمیں قاعدے میں معاون ہو، قرآن مجید کے صحیح تلفظ میں معاون ہو، اس پر ہم بات کریں گے۔ سبق نمبر 2 ہمارے پاس ہے مخارج الحروف۔ ادھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سرکل میں نے 17 لکھا ہے۔ یہ 17 مخارج ہے۔ یہ 17 مخارج ہے، اس لیے میں نے یہ 17 یہاں پر 17 لکھا ہے۔ مخارج الحروف۔ اب مخارج یہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کا معنی ہے خرج ہونے کی جگہ یا ادا ہونے کی جگہ۔ عربی زبان کے 29 حروف تہجی جو 17 مخارج سے ادا ہوتے ہیں، وہ ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں۔ اب مخارج 2 طرح کے ہیں۔ مخارج کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مخارج محققہ اور دوسرا ہمارے پاس ہے مخارج مقدرہ۔ 2 قسم پر ہے، مخارج محققہ، مخارج مقدرہ۔ اب مخارج مقدرہ کسے کہتے ہیں اور مخارج محققہ کسے کہتے ہیں، یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ بات اس لیے ہم سمجھیں گے، ڈائریکٹلی ہم نے مخارج کو اس لیے شروع نہیں کیا کیونکہ اگر میں آپ کو کہوں گا کہ یہ الف اور یا یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو اصطلاحات ہم یاد کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جوف دہن کس کو کہتے ہیں۔ یا میں آپ کو کہوں یہ حروف حلقی ہے، ان حروف میں یہاں سے ادا ہونا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ حروف حلقی کسے کہتے ہیں۔ اس کا ہم نے تعارف اور اس کا انٹروڈکشن ہم نے نہیں کیا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حروف حلقی کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ لسانی مخارج ہیں، وہ آ رہے ہیں، سب ہم کریں گے، لیکن بیسک ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے۔ یہ اس کے لیے ایک قسم کی سیڑھی ہے۔ اگر یہ سیڑھی ہمارے پاس ہوگی تو ہم مخارج تک بآسانی پہنچ سکیں گے۔ اگر یہ سیڑھی ہمارے پاس نہیں تو ہم مخارج کی ادائیگی میں بہت ہی دقت محسوس کریں گے۔ تو ہمارے پاس ہے مخارج الحروف۔ یہ مخارج یہ مخرج کی جمع ہے۔ آپ کی جو کہ میں نے آپ کو تعریف بھی کر دی، مخارج یہ مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں کسی حرف کے خارج ہونے کی جگہ یا ادا ہونے کی جگہ۔ اب یہ مخارج ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں، مخارج محققہ، مخارج مقدرہ۔ مخارج محققہ کسے کہتے ہیں؟ مخارج محققہ جو حلق سے ادا ہو، جو لسان سے ادا ہو، جو شفتین سے ادا ہو، جو ان تینوں سے ادا ہوں گے اس کو مخارج محققہ کہتے ہیں۔ مخارج محققہ، مخارج محققہ، اس کو مخارج محققہ کہتے ہیں۔ اور مخارج مقدرہ کسے کہتے ہیں؟ جو ان دونوں سے نکلتے ہوں، جو جوف مخارج مقدرہ۔ یہ مخارج مقدرہ جو جوف، نہ تو وہ مخارج مقدرہ اس کو کہتے ہیں، نہ تو وہ حلق سے نکلیں گے، نہ ہی وہ لسان سے نکلیں گے، نہ ہی وہ شفتان سے نکلیں گے، یعنی نہ ہی وہ حلق سے ادا ہوں گے، نہ ہی وہ ہماری زبان سے ادا ہوں گے، نہ ہی وہ ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوں گے، بلکہ اگر وہ ادا ہوں گے تو وہ یا تو جوف دہن سے ادا ہوگا، جوف دہن کسے کہتے ہیں وہ سمجھا رہا ہوں، اور یا تو خشوم سے ادا ہوگا۔ خشوم
سے ادا ہوگا. یہ دونوں یہ مخارج کی تفصیل بھی ہو گئی. مخارج محققہ بھی ہو گئے, مخارج مقدرہ بھی ہو گئے. اب مخارج عامہ یا مخارج کے اصول یا اعضاء تکلم, اس کو کہتے ہیں مخارج اعضاء تکلم یا اصول مخارج بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو مخارج عامہ ہمارے پاس 5 ہیں. ایک ہے ہمارے پاس جوف, یعنی جو چیزیں ہماری زبان سے ادا, جو مخارج ادا ہونے والے ہیں وہ ان 5 اصولوں سے ادا ہوں گے. وہ ان 5 مخارج 5 اصول ہوں گے. اس کے لیے جو مخارج ہم ادا کریں گے اس کے لیے 5 اصول کا جاننا بہت ہی ضروری ہے. ایک ہے ہمارے پاس جوف, دوسرا ہمارے پاس حلق, تیسرا ہمارے پاس زبان ہے, چوتھا ہمارے پاس شفتان ہونٹ ہے, پانچواں ہمارے پاس خشوم ہے. اب جوف کسے کہتے ہیں؟ جوف منہ کے خالی حصے کو کہتے ہیں. جوف دہن یہ منہ کا خالی حصہ کہلاتا ہے. تو جوف دہن سے الف واو یا غیر مدہ, یہ غیر مدہ ادا ہوں گے. واو الف واو یا غیر مدہ جوف دہن سے ادا ہوں گے. اس کا مخرج تو آپ سمجھ لیا کہ مخارج جوف کسے کہتے ہیں؟ منہ کا خالی حصہ بھی کہتے ہیں. یعنی جوف کا معنی ہے, جوف دہن کا معنی ہے منہ کا خالی حصہ, منہ کا خلا. دوسرا ہمارے پاس حلق ہے, یعنی جہاں سے مخارج ادا ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس گلا ہے, ہمارا گلا. یہ گلے کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک ابتدائی خلق جو ہمارا سب سے پہلے یہاں منہ کی طرف سے جو ہمارے گردن شروع ہوتی ہے, جب ہمارے گلا شروع ہوتا ہے تو اس کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کو ابتدائی خلق کہتے ہیں. اس سے بھی حروف نکلتے ہیں, اس سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں. دوسرا ہمارا درمیان کا جو ہمارا گلا ہے اس کا جو درمیانی حصہ ہے, یہ درمیانی حصے سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں. اب تیسرا ہمارے پاس ہمارا گلے کے آخری حصہ ہے, یہ جو آخر میں نظر آ رہا ہے جہاں پر گلا ختم ہوتا ہے, سینے اور سر کے درمیان میں جو آخری حصہ ہے اس کو کہتے ہیں انتہائی حلق. اس سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں. پھر جو حروف ان سے ادا ہوتے ہیں ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں, ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. یہ پھر ہمارے پاس تیسرا ہے لسان. لسان زبان ہے ہمارے, اور زبان کے بھی ہمارے پاس 3 حصے ہیں. زبان کے بھی 3 حصے ہیں, یعنی بعض حروف ایسے ہیں کہ جو زبان کے مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں. اس میں سے ایک ہے ہمارے پاس اقصا اللسان, یعنی جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے, اندر سے گلے کی طرف سے جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے اس کو اقصا اللسان کہتے ہیں, یعنی ابتدائی لسان, جیسے ہم نے ادھر پڑھا. دوسرا ہمارے پاس زبان کا درمیانی حصہ ہے, اس سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں. زبان کا درمیانی حصہ اس کو وسط اللسان کہتے ہیں, یعنی زبان کا درمیانی حصہ. تیسرا ہمارے پاس ہے طرف اللسان, زبان کا آخری حصہ, آخر میں جو زبان کا کنارہ ہے اس کو کہتے ہیں طرف اللسان, زبان کا آخری حصہ. چوتھا ہمارے پاس آپشن ہے زبان کا سائڈ, زبان کا کنارہ, اس کو حاف اللسان کہتے ہیں. اب اس سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں, وہ بھی ہم نے پڑھنے انشاءاللہ العزیز, ان سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں. چوتھا ہمارے پاس آپشن ہے ہونٹ. اب ہونٹوں سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چیز سمجھیں گے, اب جو ہونٹوں سے حروف ادا ہوں گے ان کو یا ان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں لسان سے, اس کو مخارج لسانی کہتے ہیں, مخارج لسانی. اور جو اس سے حروف شفتان سے, ہمارے ہونٹوں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں یا مخارج شفویہ. پانچواں آپشن ہمارے پاس ہے خشوم. خشوم ناک کا جو خالی حصہ ہوتا ہے, اس سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ہم مخارج کے بحث میں پڑھیں گے. یہ ہو گئے ہمارے پاس بحث ہو گیا, یہ پورا بحث ہم نے پڑھ لیا کہ یہ چیزیں اگر ہمیں یہ پیراگراف یاد ہوگا تو ہم مخارج کے ادائیگی میں بہت ہی آسانی محسوس کریں گے.
اگر یہ نقشہ ہمیں یاد نہیں تو ہم پھر مخارج کی ادائیگی میں بہت دقت محسوس کریں گے. یہ تھا زبان کے ساتھ ساتھ دانتوں سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں، ان کے بھی آپ کو مخارج میں بعض مخارج ایسے ہیں کہ وہ دانتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. ان کا اب دانتوں کے نام بھی پہچاننا ہمارے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے. جیسے آپ کو امیج ہم دکھا دیں گے، اس کے اندر تفصیلاً آپ دیکھ سکیں گے امیج کے اندر کہ یہ دانتوں کے نام یہ ہے. میں آپ کو شارٹ کٹ لی ان دانتوں کے نام بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو 32 دانت، عموماً 32 دانت دیے ہوتے ہیں. 32 دانت ہوتے ہیں ہمارے پاس. اب ان میں سے 12 دانت ہیں اور 20 ہمارے پاس داڑیں ہیں. 20 ہمارے پاس داڑیں ہیں جن کے 6 اقسام ہیں. جن کے 6 اقسام ہیں. نمبر 1 ہمارے پاس ثنایا. نمبر 2 رباعیات. نمبر 3 انیاب. نمبر 4 ہمارے پاس ضواحک ہے. نمبر 4 ضواحک. نمبر 5 طواحن. اور نمبر 6 ہمارے پاس نواجز ہیں. 6 اقسام ہو گئے. اب یہ ثنایا علیا کی 2 قسمیں ہیں. ثنایا علیا نمبر 2 ایک ہو گیا. نمبر 2 ثنایا سفلا. اب یہ 4 دانت ہیں. 4 دانت ثنایا علیا. اب ثنایا علیا کسے کہتے ہیں؟ یہ اگلے جو ہمارے 2 بڑے دانت ہوتے ہیں، یہ بڑے دانت اوپر والے، اس کو ثنایا علیا کہتے ہیں. اور یہ نیچے والے 2 بڑے دانت ہیں اس کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. تو یہ 4 دانت ہو گئے. 2 اوپر والے، 2 نیچے والے، 4 دانت یہ چلے گئے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس 12 دانت ہیں. یہ ہو گئے 4 ہمارے پاس ثنایا علیا ہو گئے. 4 ہمارے پاس ہیں رباعیات. یہ بھی دانت ہیں. 4 اور 4 8 ہو گئے. یعنی جو ثنایا علیا کے ساتھ یہ جو بڑے دانت ہیں، اس کے ساتھ جو متصل دانت لگے ہوئے ہیں، یہی دانت جو سے ہیں اس کو رباعیات کہتے ہیں. ایک دانت ادھر لگائے، ایک اس سائڈ پہ لگائے، ایک نیچے والے کے ساتھ اس سائڈ پہ لگائے، ایک نیچے والے کے ساتھ اس سائڈ پہ لگائے. تو یہ ہو گئے ہمارے پاس 4 دانت وہ ہو گئے. انیاب ہمارے پاس، یعنی جو رباعیات کے ساتھ آگے جو انیاب لگے ہوئے، یہ جو نوک والے دانت ہیں اس کو انیاب کہتے ہیں. جو نوک والے ہیں اس کو کہتے ہیں. یہ بھی 4 ہیں ہمارے پاس. یہ بھی دانت ہیں 4 دانت. تو 4 اور 4 اور 4 اور 4 12 ہو گئے. 12 ہمارے پاس دانت ہو گئے. جیسے ہم نے یہاں بتایا تھا کہ 12 ہمارے پاس دانت ہیں. اب ہمارے پاس 20 داڑیں ہیں. وہ 20 داڑیں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اب انیاب کے ساتھ یہ جو نوک والا دانت ہے اس کے ساتھ جو دانت لگا ہے اس کو ضواحک کہتے ہیں. ضواحک کا معنی ہے، ضحک کا معنی ہوتا ہے ہنسنا. یعنی یہ ہنستے ہوئے جب ہم ہنستے ہیں تو یہ نظر آتے ہیں، تو اسی لیے اس کو ضواحک کہتے ہیں. یہ ضواحک، یہ جو نوک والا دانت ہے اس کے ساتھ جو دانت لگا ہے منہ کی طرف اندر گلے کی طرف جو نوک والے کے ساتھ دانت لگا ہے اس کو ضواحک کہتے ہیں. اب یہ ایک ادھر ہے، 2 نیچے والے جبڑے میں، 2 اوپر والے جبڑے میں، تو یہ 4 ہو گئے. 4 داڑیں ہو گئی ہے. اسی طرح طواحن جو اس کے ساتھ 3 دانت لگے ہوئے ہیں. اب ضواحک سے آگے جا کے گلے کی طرف ہم جائیں گے تو 3 دانت ہیں بڑے، جس سے ہم روٹی بھی چباتے ہیں.
जिसे हम कोई चीज चबाते हैं, खाते हैं, जिससे हम एक चीज के छोटे छोटे पीस कर सकते हैं आसानी के साथ, उसको तवाहिन कहते हैं। वो तवाहिन तीन इस तरफ है, यानी तीन ऊपर वाले जबड़े के राइट साइड पे, तीन लेफ्ट साइड पे, और इसी तरह नीचे वाले के तीन राइट तीन लेफ्ट, तो 6 ऊपर हो गए 6 नीचे हो गए। हमारे पास 12 तवाहिन हो गए, 12 दाढ़ें, 12 दाढ़ें होगी। और फिर जब ये 3 बड़े दांत खत्म हो जाते हैं, आखिर में लास्ट में एक दांत होता है, एक दांत, उसको नवाजिज कहते हैं। वो 4 हैं, यानी कि 2 एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक ऊपर इस साइड पे, एक इस साइड पे, तो 4 वो हो गए। तो हमारे पास दाढ़ें 20 थी, तो आ जाएं अब दाढ़ों की शुमार गिनती करते हैं। ये 4 ये हमारे पास हो गई, 12 ये 16 हो गई, 16 और 4 20 दाढ़ें हमारे पास ये आ गई। ये 20 दाढ़ें भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब ये भी हम जब देखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो हम इसका भी एक अहम रूल है मखारिज के अंदर, इसका भी एक अहम किरदार है मखारिज के अंदर। अगर हम इन चीजों को याद करेंगे, आपको मैं कहूंगा कि ये दांत है, इससे ये हरफ निकलता है, इसको यहाँ पर रखने से ये हरफ निकलता है, इसको इसके साथ ज़बान इन दांतों के साथ लगाएंगे तो ये हरफ निकलेगा। इसी तरह ये दांतों के नाम भी आप याद करें। सनाया औलिया से भी इसका भी अहम किरदार है। इसी तरह रुबाइयात का, अनियात का, दवाहिद का, तवाहिन का, नवाजिज का, हर एक का अपना अपना एक रूल है और अपना एक किरदार है और अपना एक उनका मखारिज के खुरूज का एक सबब है। ये हो गए हमारे पास 32 दांतों के उसूल भी हो गए, नाम भी हो गए, जो हमने पढ़ लिए। इसके बाद हम इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये हो गए हमारे पास मखारिज का जो तफसील था, ये पार्ट 1 का। इंशाअल्लाह फिर इसके बाद जो हम आपके साथ वादा किया था, ये पार्ट 1 हमारे पास हो गया। इस हर्फ का इस सबक का ये जो सबक नंबर 2 है, इसका पार्ट 1 ये हमारे पास आ गया। जैसे कि मैंने आपसे साथ वादा किया था पिछले सबक में कि ये जितने हुरूफ तहज्जी हमने पढ़े हैं, इन हुरूफ तहज्जी के हम मखारिज पढ़ेंगे। तो मखारिज की पूरी तफसील मैंने आपके सामने रखी। यकीनन मैं कहता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ये तफसील हमें याद है, अगर ये सीढ़ी याद है, तो हम बआसानी वो मखारिज के हुरूफ तक बआसानी पहुंच सकेंगे। तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है। मैं आपको कहूंगा जब हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पार्ट 2 में मखारिज का बात शुरू करेंगे कि ये मखरज है, ये जोफ़े दहन से निकलता है, तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि जोफ़े दहन इसको कहते हैं। दूसरा मैं कहूंगा कि ये हुरूफ हल्की है, तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि ये हुरूफ हल्की तो हमने उधर पढ़े थे, इसको हुरूफ हल्की कहते हैं। ये लिसानी मखारिज है। अब इसके अंदर लहातिया भी आता है, इसके अंदर लहविया भी आते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ नाम आपको मखारिज के अंदर आएंगे, तो वो लिसान के साथ ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह शफतान, मैं आपको कहूंगा कि ये हुरूफ शफिया है। अब अगर आपने यहां पर नहीं समझा, तो आपको एक अजीब चीज नजर आएगी कि हुरूफ शफिया किसे कहते हैं। अब मैं आपको कहूंगा कि ये जो मखरज है, ये खिशूम से अदा होगा, तो आपको यहां पर अगर आपने नहीं समझा इसको, तो आप कहेंगे यार खिशूम किसे कहते हैं। तो ये चीजें जो बेसिक मैंने आपको समझाई, ये हमारे पास है, ये मखारिज की पूरी तफसील थी। अब मखारिज के यहाँ पर एक मैंने नुक्ता लिखा है 17। इस 17 को मैंने क्यों लिखा है, अंडरलाइन किया है मैंने, इस सर्कल के अंदर मैंने 17 लिखा है। ये 17 मैंने इसलिए लिखा है कि जो 29 हुरूफ हैं हमारे पास, ये 17 मखारिज से अदा होते हैं। यकीनन इसके अंदर इख्तिलाफ है। इमाम खलील नहवी रहिमहुल्लाह और अक्सर कुर्रा हजरात जो से हैं, उनके नजदीक ये 17 मखारिज हैं, और ये कौल सबसे कवी भी है और अक़वा भी है। दूसरा, इसके अंदर इमाम सेरवी रहिमहुल्लाह और इमाम सेरवी और शातिबी रहिमहुल्लाह, इमाम सेरवी और शातिबी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, मखारिज जो से ये 16 है, 16 मखारिज हैं। क्यों? वो कहते हैं कि ये जो पे दहन जो सा है, ये मखरज नहीं, वो कहते हैं ये मखरज नहीं, ये सिरे से मखरज ही नहीं, तो इसलिए उनके नजदीक ये 16 मखारिज हैं।
اب سارے امام ہیں وہ اپنے اپنے دلائل بھی پیش کریں گے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہم خروج عن البحث لازم آ جائے گا، اور خروج عن البحث ہمارا مقصود ہی نہیں لگا، ہم نے آپ کو تھوڑا سا ٹچ بھی دینا ہے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مخارج کے اندر اختلاف ہے۔ تیسرا ہمارے پاس اس میں ہے امام فرا ابن درید اور ابن کیسان رحمہ اللہ، وہ تو امام سیبوے اور شاطبی کے ساتھ اس میں تو اتباع کرتے ہیں، لیکن آگے جا کے وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لام، نون اور را کا جو مخرج ہے یہ ایک ہے، یہ ایک مخرج ہے، لہذا 17 میں سے 3 غیر، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ 14 مخارج ہیں۔ ان کے نزدیک، کن کے نزدیک؟ امام فرا رحمہ اللہ، امام فرا اور ابن کیسان، امام فرا رحمہ اللہ اور ابن کیسان رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ مخارج سارے وہ 14 ہیں، کیونکہ وہ لام، نون، را کو ایک مخرج میں لے کے آتے ہیں، جب وہ ایک مخرج میں لے کر آتے ہیں تو پھر یہ 17 میں سے 3 گئے تو وہ 14 بن گئے، 14 مخارج بن گئے۔ اب یہ 14 مخارج کی تفصیل تھی ہمارے پاس، اب جو بھی ہے وہ ائمہ کا اختلاف ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، اب وہ ان کے لیے، ہمارے لیے بھی رحمت ہے، ہمارے لیے بھی آسانی ہے۔ ان کے امام فرا کے بھی دلائل ہے، امام سیبوی رحمہ اللہ کے بھی دلائل ہے، اور امام خلیل رحمہ اللہ اور اکثر قراء حضرات کے بھی دلائل موجود ہیں، کیونکہ وہ ایک اس فن میں مہارت رکھنے والے حضرات ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں ہم سے۔ اگر وہ امام فرا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 14 ہے، ان کے نزدیک ٹھیک ہے، اگر امام سیبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 16 ہے، ان کے نزدیک ٹھیک ہے، ہمارے امام خلیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں 17 ہے، ان کے بھی ٹھیک ہے۔ اس میں سے کوئی آگے پیچھے تھوڑا سا ہوا ہے، مخارج کا آگے پیچھے کیا ہے، باقی کوئی بڑا اختلاف نہیں۔ تو یہ تھا ہمارے مخارج کا بحث۔ انشاءاللہ العزیز اس پارٹ 2 میں ہم یہ الف سے لے کر یا تک ہر ایک کا مخرج، یہ حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام۔